جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے، اور جس پانی سے وضو جائز نہیں اس سے غسل بھی جائز نہیں۔ بارش، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اور اولوں کے پانی سے وضو جائز ہے، لہذا ان پانیوں سے غسل بھی جائز ہے۔ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو اور بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا ہو، جیسے اگر پانی میں کوئی چینی وغیرہ ڈال دی جائے، شربت بن جاتا ہے، وہ اس کو شربت کہتے ہیں، تو ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ یا کوئی ایسی چیز پانی میں ڈال کر پکائی گئی جس سے میل کاٹنا مقصود نہیں ہے، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا عرق، تو اس سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ملا کر پانی کو پکایا گیا جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، مثلا جیسے صابن، بیری کے پتے، تو اس سے وضو جائز ہوتا ہے جب تک اس کی رکت زائل نہ ہو جائے، یعنی پانی کا بہاؤ اور پتلا پن ختم نہ ہو، اس وقت تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ اگر ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا یا لیسدار ہو گیا تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی جس کی وجہ سے پانی کا رنگ، ذائقہ اور بو میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن ختم نہیں ہوا، جیسے پانی کے اندر ریتا، چونا، مٹی یا تھوڑا سا زعفران مل گیا، تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ اور اگر زعفران کا رنگ غالب آ جائے تو پھر وضو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس میں پانی کے اندر دودھ مل گیا اور دودھ کا رنگ غالب نہ ہو، یعنی تھوڑا سا دودھ مل گیا، تو اس سے وضو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ غالب اور مغلوب کی پہچان یوں ہوگی کہ دیکھنے والا جب دیکھے کہ اور سمجھے کہ یہ لسی ہے تو اس سے وضو جائز نہیں، اور اگر کہے کہ پانی ہے تو پھر وضو جائز ہے۔ اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کی وجہ سے پانی بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا، تو اس سے بھی وضو اور غسل جائز ہے۔ عام طور پر نہر یا کسی حوض یا کھال میں جہاں پانی رکا ہوا ہوتا ہے، تو پانی رکے رہنے کی وجہ سے اس میں درخت کے پتے گرتے رہتے ہیں اور پانی بھی سبز ہو جاتا ہے، تو وہ پانی پاک ہوتا ہے اور اس سے وضو اور غسل جائز ہے جب تک کہ اس میں کوئی پلید چیز نہ ملے۔ ہاں، اگر پانی کے اندر پتے گرنے کی وجہ سے پانی لیسدار ہو گیا، گاڑھا ہو گیا، تو پھر وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی تنکا وغیرہ ڈالا جائے اور اس کو بہا کر لے جائے تو وہ پانی بہتا ہوگا اور وہ پاک ہوگا، جب تک کہ اس پانی کا کسی پلید چیز کی وجہ سے رنگ، ذائقہ اور بو بدل نہ جائے۔